اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ ذی الحج کے چاند کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اور بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو نئے چاند کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس چاند کو، اس مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و سلامتی اور امن و سلامتی والا بنا دے، آمین۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے نہایت اور خوبصورت بابرکت مہینے یعنی ذی الحج سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے، خصوصی فضل ہے۔ ہم پر خالق و مالک و کائنات کا یہ مہینہ دوبارہ اپنی پوری آب و تاب سے تمام برکات کے ساتھ انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا چاند مبارک دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کا چاند دیکھ کر اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے کہ جو دعا بھی مولا ہم تجھ سے مانگے، جو چیز بھی تجھ سے طلب کریں، اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو مولا ہمیں فوراً وہ چیز عطا کر۔ اور اس چیز کا تقاضا کیجیے کہ خالق و مالک و کائنات اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں رحمتیں، برکتیں عنایت فرمائے، اور ہمارے معاملات اگر کسی حوالے سے غلط ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے معاملات درست کرے اور خیر فرمائے۔ ہم آج چاند کو دیکھ کر پڑھنے والے وظیفے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کس طریقے سے اللہ رب العزت کا پاک کلام پڑھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے وظیفے کو تلاوت کرنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر خالق و مالک کے پاس آپ کی دعائیں جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم آپ پر کیسے کرے گا یہ آپ خود محسوس کریں گے۔ ان لوگوں پر اللہ کا فضل ہوگا جو سنت ابراہیمی کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اللہ کو یاد بھی کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود ہی دیکھیں گے۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جب چاند دیکھنا ہے تو اسی ٹائم آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے نئے چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے اور پڑھنی کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اللہ اکبر، اے اللہ طلوع کر اس پہلی کے چاند کو ہم پر امن و ایمان و سلامتی اور اس چیز کے توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے یا آپ نے کسی الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، جہاں آپ کو مناسب لگے آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے، اور 30 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یہاں بات اب لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھیں گے کہ جب ہم نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پہلے پڑھ لینا ہے تو پھر کیا ہم نے بعد میں بھی پڑھنا ہے؟ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو توجہ سے سنیں۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 30 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھ کے آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جو بندہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 عقیدت کے، 10 رحمتوں کے اور 10 برکتوں کے اور 10 اللہ رب العزت کے سامنے بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے
ہے کہ اس کے پاس 10 دروازے ایسے ہیں ہدایت کے، رحمتوں کے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان پر کھول دیے ہیں۔ اس انسان پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے، برکتوں کے اور عقیدت کے 10 دروازے کھول دیتا ہے جو بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول میں پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں، اول آخر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنے عزیز و کار کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے رب کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ مولا ہم پر تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے، میں تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، اور اس مہینے کو، اس پاک مہینے کو، بابرکت مہینے کو ہم پر امن و سلامتی والا رکھنا۔ پورے مہینے میں مولا ہم پر کوئی پریشانی نہ آئے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کے سائے کے تلے ہم سب مسلمانوں کو رکھنا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے رزق کو کشادہ کر دے، رزق میں فراوانی عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اور کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے، جن میں سے چند کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں۔ آپ کو پہلا فائدہ یہ ہوگا، پورا مہینہ امن و سلامتی سے آپ کا گزرے گا۔ نمبر 2، ہر طرح کے لوگوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، اگر کسی بھی قسم کی پریشانی، مصیبت یا تکلیف آپ پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں گے تو پریشانیاں، مصیبتیں آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گی انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھی ذی الحج کے چاند کو دیکھنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔